दीनी तकरीरों और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर टाइप करें मंसूर MANSOOR स्पेस अहमद AHMED स्पेस मदनी MADANI। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नया ऑडियो और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبھی کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا ہے اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے تمام احکامات کی وضاحت فرما دی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کی وضاحت کو چھوڑ دیا ہو یا ہمیں اندھیرے میں ڈال دیا ہو جس میں ہم پہنچ کر کے اپنے صحیح راستے کی نشاندہی نہ کر سکیں یا اپنے صحیح راستے کو نہ پا سکیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کی سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی خوبی ہے، الحمدللہ۔ محترم حضرات، آج کے اس مختصر سے وقت میں ایک بہت ہی اہم موضوع جس کے لیے ہر کس و ناکس پریشان رہتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، عالم ہو، فاضل ہو، علامہ ہو، کوئی بھی ہو۔ کون سی وہ چیز ہے جو ہر ایک سے ہو کر کے گزرتی ہے اور ہر ایک کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟ آج کے اس مختصر سے مجلس میں اس موضوع پر ہم کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ مصیبت کا لفظ، آزمائش کا لفظ، پریشانی کا لفظ، مصائب کے الفاظ، یہ ساری چیزیں کسی کے لیے خاص نہیں، ہر ایک کو ان چیزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ہر ایک کو ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیاوی زندگی جو ہے، اس میں ایک طرف اگر خوشیاں ہیں تو دوسری طرف غم اور پریشانی ہے۔ یہ عجیب و غریب غم اور پریشانی اور مسرت اور شادمانی کا عجیب یہ سنگم ہے دنیا کی زندگی۔ پل میں راحت، خوشی اور دوسرے پل میں پریشانی اور مصائب اور مشکلات کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھول ہی پھول ہیں تو دوسرے طرف دیکھتے ہیں کہ کانٹے ہی کانٹے۔
ایک طرف اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف اگر نظر دوڑاتے ہیں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی کسی آزمائش کے شکار ہے، کوئی کسی پریشانی کے شکار ہے، کوئی اگر خوش ہے تو خوشیوں میں اپنا وہ خوش ہو رہا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں تقریباً ایک ساتھ چل رہی ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے اس دنیا کی زندگی میں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں نہ غم کو دوام ہے، یعنی ہمیشگی نہیں ہے غم کو۔ اگر غم کسی کے آپ پر آتا ہے تو وہ چلا بھی جاتا ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ چلی بھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اندر مسرت ہے، شادمانی ہے، خوشی ہے، تو وہ بھی برقرار نہیں ہوتی ہے، تھوڑی دیر چلتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ یا دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ لمحات، وہ گھڑیاں جو خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جو آسانی کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جو مسرت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہم اگر اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو چاہے ہم 10 سال خوش رہے ہوں اور 10 سال کے بعد 1 مہینہ کے لیے پریشانی جو آ جاتی ہے تو وہ 10 سال کے اوپر 1 مہینہ کی پریشانی بھاری ہو جاتی ہے۔ وہ 10 سال ایسے محسوس ہوتا ہے خوشیوں والا کہ جیسے خوشی آئی ہی نہیں تھی، جبکہ 1 مہینہ جو پریشانی کا ہوتا ہے وہ اس پر بھاری ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم پریشانی ہی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اس بات کی کھلے طور پر وضاحت کر رہا ہے، قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو کھلے طور پر وضاحت کر رہا ہے کہ یہ پریشانیاں ہر انسان کے لیے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے عام انسان ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ کوئی بھی ہو، ہر شخص کے لیے پریشانی ہے۔ پریشانی اس کے ساتھ آتی ہے، آزمائش کی گھڑیاں آتی ہیں، مصائب اس کے ساتھ آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن جب ہم اس سوال کو لے کر کے قرآن و حدیث کی طرف جاتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ہمارا موضوع یہی ہے کہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں، اور جب ہم اس سوال کو لے کر کے قرآن و حدیث کی طرف یا کتاب و سنت کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس سے پہلے، ان وجہوں کو بتلانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر انسان نیک ہے، اگر انسان مومن ہے، اگر انسان شکر گزار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کو عذاب دے، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اس کو پریشانی میں ڈالے، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اس کو مصیبت سے دوچار کرائے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب کیوں کرے گا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدردان ہے، علم والا ہے، وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ ایمان لاتا ہے، ایک بندہ شکر گزار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر عذاب کرے گا، کیوں کر مصیبتوں میں ڈالے گا، مصیبتیں کیوں ہمارے طرف آئیں گی؟ میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ جب ہم اس سوال کو لے کر قرآن اور حدیث کی طرف جاتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبتوں کے آنے کی 2 وجہیں ہوتی۔ مصیبتیں، پریشانیاں، مسائب، مشکلات، ان کے آنے کی 2 وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، ایک سبب یہ ہے کہ آزمائش، سب سے اہم وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، ایک وجہ کہ آزمائش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے لیے، ہر انسان کو آزماتا ہے اور ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، اس کی تقدیر میں ایسے لکھ دیتا ہے کہ ایسی مصیبتوں سے فلاں بندے کو آزمایا جائے گا۔ اب اگر بندہ صبر کر لیتا ہے، اپنے دامن کو مضبوط رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو پکڑے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتا ہے، تو وہی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ آزمائش،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہیں آزمائیں گے، کسی نہ کسی طرح سے ہم، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آزمائش کیا نبیوں کو نہیں آزمایا گیا؟ رسولوں کو نہیں آزمایا گیا؟ ان کے ساتھ پریشانیاں نہیں آئیں؟ وہ مصائب اور مشکلات کے شکار نہیں یقیناً ہوئے۔ اور یہ آیت جو فرما رہی ہے سورہ بقرہ کی آیت جو کہہ رہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہیں آزمائیں گے، چاہے دشمنوں کا خوف دلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں، یا بھوک اور پیاس سے ہم تمہیں آزمائیں، یا مال اور جان کی اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ہم آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر مضبوطی کتنی ہے، ہمیں تمہارا امتحان لینا ہے، امتحان کی جگہ پر میں نے تمہیں پہنچایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی وجہ مصیبتوں کے آنے کی یہ ہے کہ آزمائش، اور یہ آزمائش ہوتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب ان آزمائشوں میں جو پورا اتر جاتا ہے، جو کامیاب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان لوگوں کو، ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان صبر کرنے والوں کو جن کے پاس دشمنوں کا خوف آیا، ڈر آیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، ان صبر کرنے والوں کے ساتھ جس کے یہاں بھوک اور پیاس کی پریشانی آئی لیکن اللہ تعالیٰ کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن کے مال میں کمی آئی، جن کے پھلوں میں، جن کی تجارت میں کوئی پریشانی آئی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کے پاس کسی طرح کی کوئی مصیبت آئی، کسی طرح کی کوئی پریشانی آئی، کہیں وہ مشکلات سے دوچار ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ تبارک، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، وہ میرا خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، اور ہم سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ انا للہ، ہم ہیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی سبب مصیبتوں کے آنے کی کیا ہے؟ آزمائش، پہلی سبب آزمائش ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، یہ حدیث سنیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنی رحمتوں کے برسانے کا ارادہ کرتا ہے، یُصِبْ مِنْهُ، تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کچھ لے لیتا ہے، اس سے کچھ لے لیتا ہے۔ لینے کا مطلب کیا ہے؟ لینے کا معنی کیا ہے؟ لینے کا معنی یہ ہے کہ آپ سے صحت اور تندرستی لے لیا، بیمار کر دیا، مال و دولت کو لے لیا، فقیر بنا دیا، یا اسی طرح سے آپ کے کسی عزیز کو موت کے ذریعے سے اٹھا لیا اور آپ کو صدمے میں دوچار کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے کچھ چیزوں کو لے لیتا ہے اور اپنے مومن بندے کو آزماتا رہتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، لیکن وہ بندہ گھبراتا نہیں ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کی آزمائشوں میں پورا اترنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ وہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ
ایک بندہ مسلسل آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے، پریشانیوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی امتحان میں چلا گیا، کبھی کسی امتحان میں چلا گیا، کبھی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، کبھی لڑکا فیل ہو گیا، کبھی نوکری چلی گئی، کبھی دشمن نے حملہ کر دیا، کبھی کچھ لوگوں نے پیچھے اس کے الٹا سیدھا کرنا شروع کر دیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، ہمیشہ وہ پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، آزمائشوں کا شکار رہتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ہوتا ہے مومن بندہ ہوتا ہے، وہ مومن بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے اور ساری آزمائشوں پر صبر کرتا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ پر توکل لگائے رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مسلسل آزمائشوں کا شکار رہتا ہے، حتی یمشی علی الارض ما لہ خطیئہ، وہ پریشانیوں کا شکار ہے، چل رہا ہے، چلتا رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پریشان حال ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایسی گھڑی آ جاتی ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ یہ آزمائش، انسان ایک ٹھوکر لگ گئی نا، پریشان ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑی پریشانی آ گئی، ہم نے کیا کیا؟ لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیے یہ ٹھوکر اگر لگی ہے تو یہ وارننگ ہے کہ تو سدھر جا، سنبھل کر کے چل، ہو سکتا ہے اس سے بڑی پریشانی تیرے سامنے آنے والی۔ یہ آزمائش ہے۔ یہاں پر ہونا کیا چاہیے؟ ایسی باتیں جب آتی ہیں، ایسے حالات، ایسے اوقات جب آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے، کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ یہ دنیا ہے دارالامتحان، امتحان کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اور اللہ تبارک، میں نے جیسا کہ پہلے بتلایا کہ مصیبتوں کے آنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ آزمائش۔ یہ کس کی طرف سے آزمائش؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن مقدس میں سورۃ العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یترکوا، کیا ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، بس یوں ہی وہ زندگی گزار لیں گے؟ ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں، صرف اتنا کہہ دینے سے کہ میرا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا ہم مومن ہیں، انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، ہم رقیہ ہیں، ہم کلثوم ہیں، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سوال کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، وہ طریقہ کوئی بھی ہو، ہم آزمائیں گے تمہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزمانے پر آ جاتا ہے تو اس کے آزمانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دے کر کے آزماتا ہے اور کسی کو اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے، کسی کو مالدار بنا کر کے آزماتا ہے، کسی کو فقیر بنا کر کے آزماتا ہے، کسی کو علم دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو علم سے محروم کر کے آزماتا ہے، کسی کو عزت و شہرت دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو اس کے الٹا آزماتا ہے، کسی کو ہواؤں میں اڑا کر کے آزماتا ہے تو کسی کو روڈ پہ ٹھوکر کھلا کر کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا منشا ہے، اس کی حکمت ہے کہ کس بندے کو کس طرح سے آزما رہا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صحت تندرستی دے دیتا ہے کہ وہ اتنے گمان اور گھمنڈ اور غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مرض میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم سے برا کوئی ہے ہی نہیں۔ دونوں چیزیں آزمائش، اور یہیں پر انسان کو سمجھنا چاہیے، یہیں پر اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ مصیبتوں کے آنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ آزمائش۔ اور یہ آزمائش ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں
دوسری وجہ کیا ہے مصیبتوں کے آنے کی؟ مصیبتوں کے آنے کی وجہ، دوسری وجہ جو ہے خود انسان کے برے اعمال، خود انسان کے برے اعمال۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، دوسری وجہ انسان کے خود برے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں، ہمارا صحیح راستے سے ہٹ جانا ہے، جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات کی گھڑیاں آتی ہیں، انسان ان سے دوچار ہوتا ہے اور پوری زندگی اس کی پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں ختم ہو جاتی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں اصل پوچھئے تو گناہوں کی سزا ہے کہاں؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ گناہوں کی اصل سزا کہاں ہے؟ آخرت میں ہے۔ گناہوں کی اصل سزا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، گناہوں کی اصل سزا جو ہے، یہ ایسی ذرا چلا دیں کوئی، گناہوں کی اصل سزا جو ہے آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، چونکہ یہ دنیا جو ہے دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے۔ یہاں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، جزا اصل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں اس دنیا میں تھوڑی بہت سزائیں دے دیتا، تھوڑی بہت سزائیں حکمتاً مصلحتاً، اور پوری نہیں، ایک ٹھوکر دے دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے آپ، یہ سزا جو ہے اصل سزا ہونی چاہیے آخرت میں، لیکن حکمتاً اور مصلحتاً اللہ تبارک و تعالی کچھ گناہوں کی سزا اس دنیا میں دیتا ہے، اور یہ جو کچھ سزا دیتا ہے وہی مصیبتوں اور پریشانیوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ وہی سزا کیا ہوتی ہے؟ کس کی شکل میں؟ پریشانیوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں۔ یہی مصیبتیں ہمارے اور آپ کے اوپر آتی، یہ سزا ہے، لیکن پوری سزا نہیں ہے۔ یہ پوری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے رہا ہے، یہ کچھ سزائیں دے رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور کیوں کچھ سزائیں دے رہا ہے؟ میں بتلا یہ رہا تھا، یہ کچھ سزائیں جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کس شکل میں آتی ہیں، کس صورت میں آتی ہیں؟ مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، مشکلات کی شکل میں۔ اور پھر انسان یہ کہتا ہے ہم مشکلات کے شکار ہیں، ہم مصیبتوں کے شکار ہیں، ہم پریشانیوں کے شکار ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں سوچ پا رہا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ خشکی میں یعنی زمین کے اوپر، سمندر میں، ہر جگہ فساد پھیل گیا، ہمارے اور آپ کے برے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ فساد تو ہم نے پھیلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے؟ کس راستے پر ہمیں اور آپ کو لے کر جا رہا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کو مزہ چکھایا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے بعض سزاؤں سے، بعض گناہوں کی سزاؤں سے۔ بعض مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کچھ، پورے گناہوں سے نہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ، ان کو مزہ چکھایا جائے، بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، جو کچھ گناہ انہوں نے کیا ہے۔ سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا۔ اگر سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دینے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری روئے زمین پر کوئی پتا سبز و شاداب رہ ہی نہیں جائے گا، اتنے ہمارے گناہ۔ ہم کہتے ہیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟
ہاں آزمائش کی وجہ سے آتی ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا، لیکن آزمائش، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ مصائب ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو بعض گناہوں کا مزہ چکھایا جائے۔ یہ مزہ کیوں چکھایا جائے گا؟ یہ تھوڑا آگاہ کیوں کیا جائے گا؟ یہ تھوڑی ٹھوکر کیوں لگائی جائے گی؟ لعلہم یرجعون، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، شاید یہ گناہوں سے توبہ کر لیں، شاید یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگیں، شاید یہ جو اندھیرے میں کر رہے ہیں اور اجالے میں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان پر طاری ہو جائے۔ یہ ہے مطلب لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فتنے، یہ فساد، یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ سب جو ہیں نا، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، چاہے سمندر میں ہو یا سمندر کے باہر ہو، روئے زمین پر جو بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر بتلا رہا ہے کہ میں تو تمہارے کچھ کرتوت ایک جھلک دکھا دیتا ہوں۔ اور یہ جھلک دکھانے کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اگر ٹھوکر لگے تو آپ گھمنڈ مت کر لینا کہ ارے تھوڑی سی ٹھوکر لگ گئی تھی، اس سے کیا ہوتا ہے، ہم تو بہت مضبوط ہیں۔ چاہے کسی تجارت میں ہو، بزنس میں ہو، راستہ چلتے ہو، گاڑی چلاتے ہوئے کسی طرح سے ہو، یہ سمجھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے سنبھل جاؤ، کہاں تک چلو گے، کنارے کنارے سنبھل جاؤ، بڑی مصیبت آ سکتی ہے، بڑی پریشانی آ سکتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض گناہوں کا ان کو مزہ چکھایا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو مصیبت میں ڈالا جائے، ان کو پریشانی میں ڈالا جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں، کتاب و سنت کی طرف لوٹیں، سیدھے راستے پر چلیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کہنے کا مطلب۔ اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ میں نے جیسے کہ بتلایا کہ دوسری وجہ کیا ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے برے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف جب ہم یہ سوال لے کر جاتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دو ہی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ آزمائش ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے برے اعمال۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مقدس آگے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مقدس اعلان کرتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جو کچھ پریشانیاں تمہارے اوپر ہیں نا، جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے۔ مت ڈالو اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے۔ کچھ لوگ جب پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، اپنے دامن کو نہیں دیکھتے، صرف یہی میں نے پتہ نہیں کیا بگاڑ رکھا ہے، اللہ کیوں مجھ سے ناراض ہے، اللہ کیوں مجھے پریشانیوں کا شکار وغیرہ وغیرہ، کیسے کیسے الفاظ انسان ادا کر جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے یہ نہیں سوچتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے قدم ہی لڑکھڑا گئے ہوں، کہیں وہ یہ نہیں سوچتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو میں نے عمل کیا ہے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ یہ جو پریشانیاں تمہیں پہنچتی ہیں نا، نوکری چھوٹ رہی ہے، مال و دولت جا رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے، تمہارا اپنا گناہ ہے، تمہارا اپنا جرم ہے، تمہارا اپنا ریکارڈ ہے، جس کی وجہ سے ان مصیبتوں کے تم شکار ہوئے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تو بہت سی باتوں کو درگزر فرما دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، رحم کھا جاتا ہے۔ اگر ساری چیزوں کو پکڑنے پر آ جائے تو انسان پریشان ہو، بہت ساری باتوں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، عفو درگزر کر دیتا ہے، نظروں کو پھیر لیتا ہے، چھوڑ دو کوئی بات نہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ پریشانی اس لیے ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ دو ہی وجہ، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ جب اپنے نبی کو آزمائش میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، مکہ کی زندگی، طائف کی زندگی غور کریں۔ کیا یہ آزمائش پریشانیاں نہیں تھیں کہ آپ کی جوتیاں خونوں سے لبریز ہو گئی تھیں؟ آپ کو مار مار کر کے بے ہوش کر دیا گیا تھا؟ یہ کیا آزمائش نہیں تھی؟ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں تم کو پہنچتی ہیں یہ تمہارا اپنا کرتوت ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، تم نے یہ بویا ہے اس لیے تمہیں اس کو کاٹ رہے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے سورۃ النحل میں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ۔ واللہ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اور سوچ اور سمجھ کر کے پڑھیں گے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں گے، تو آپ کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ اللہ ظالم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ وہ کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر لوگوں کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا، لوگوں کے کرتوتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مواخذہ کرتا، لوگوں کی نافرمانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑنے لگتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، روئے زمین پر ایک جاندار باقی نہ رہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل میں اعلان کر رہا۔ ہمارے اور آپ کے کتنے گناہ ہیں؟ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کام کرتے جا رہے ہیں اور کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ کچھ لوگ تو یہی سمجھ لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو اس کو دے کیوں رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اگر میں ان کو پکڑنے لگتا، ان کو قید کرنے لگتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار چیز باقی نہ رہ جاتی، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی۔ یاد رکھیں وہ لوگ جو غلطیوں پر غلطیاں کرتے جاتے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیتے، ڈھیل کر دیتے ہیں رسی کو، اس شکاری کی طرح سے، اس مچھلی کی شکاری کی طرح سے جو تالاب میں جاتا ہے، شکار کرنے کے لیے کنارے بیٹھتا ہے، اور مچھلی جب آتی ہے تو رسی کو ڈھیل کر دیتا ہے تاکہ وہ لے کر کے چلے، اور جب مچھلی ادھر سے مارتی ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ شاید کوئی نہیں ہے، 2 مرتبہ میں نے مارا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے چارہ میرے لیے تیار ہے، تیسرے مرتبہ لے کر بھاگتی ہے، شکاری کھینچتا ہے، مچھلی اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن جب گھڑی آ جاتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے نہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے اور نہ اس میں پہل کیا جاتا ہے، اسی گھڑی اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ یقیناً اگر ہمارا وہ عمل ہے جو ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے تو یقیناً میرا رب اس کو پسند کرے گا، لیکن وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں،
याद रखिएगा, अगर हम उस पर अमल कर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो ये मत सोचना कि अल्लाह ताला इससे राज़ी है। ये समझ लेना कि अल्लाह तबारक व ताला ने रस्सी को ढील दे रखा है, और जब पकड़ लिया, जब वक्त आ गया, तो एक लम्हा के लिए न उसमें लेट होगा, न ताख़ीर हो सकती है, न पहल हो सकता है, वो लम्हा मुतय्यन है। दीनी भाई और दोस्त, कहने का मतलब ये, खुलासा जो हमारे मौजू का है कि मुसीबतें क्यों आती हैं, खुलासा ये है कि मुसीबतें दो वजहों से आती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये आजमाइश हो, और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की आजमाइश में पूरे उतरने की हम पूरी कोशिश करें। एक वजह ये हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमारे बुरे आमाल हों। लिहाजा जब हम किसी परेशानी के शिकार हों तो हम अपने आमाल को दोहराने लगें, हम अपने रजिस्टर को देखने लगें, हम अपने कारोबार को देखने लगें, हम अपने लेन देन को देखने लगें, हम अपने मेल मिलाप को देखने लगें। इन सारी चीज़ों पर हम नज़र दौड़ाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने सही रास्ते से अपना कदम दूसरी तरफ बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से ये मुसीबत आ गई है। और तीसरी बात जो ख़ास हम बतलाना ये चाहते हैं इस दर्स में, वो हम ये बतलाना चाहते हैं कि जब ये आजमाइशें आती हैं, जैसा कि मैंने बतलाया कि नबियों को आजमाया गया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि हमने इनसे पहले लोगों को आजमाया है, हम इनको भी आजमाएंगे। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले नबियों को हमने आजमाया है, रसूलों को आजमाया है, हम इनको भी आजमा लेंगे कि सच्चे कौन हैं, झूठे कौन हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि जब हमारे नबियों पर आजमाइशें आईं, जब हमारे रसूलों पर परेशानियों के औकात आए, तो उन्होंने कौन सा तरीक़ा अख्तियार किया, उन्होंने कौन सा रवैया अख्तियार किया है। जाहिर सी बात है, हमें किताबों का मुताला ये बतलाता है, तारीख़ ये बतलाती है कि जब नबियों के साथ परेशानियां आईं तो उन्होंने सब्र के दामन को पकड़ करके रखा, उन्होंने सब्र को मजबूती से पकड़ लिया, और साथ ही साथ दूसरी तरफ, एक तरफ तो उन्होंने सब्र को हाथ में मजबूती से पकड़ लिया, और दूसरी तरफ अल्लाह के हुजूर दस्ते सवाल को बुलंद किया, अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला से रो रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा थे। आप सोच लें, ग़ज़वे बदर को, ग़ज़वे बदर में कितने मुसलमान थे? कुल 313 थे, कुल 313 थे, लेकिन कुफार की जमात कितनी थी? जिस तरह से तारीख से पता चलता है 1000 की तादाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं, सजदे में गिर गए हैं, हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं, यहाँ तक दुआ कर रहे हैं, यहाँ तक दुआ कर रहे हैं कि 313 1000 पर गालिब आ जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जमात गालिब आ चुकी है। किसकी तरफ रुजू किया? अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। क्यों? इसलिए कि इंसान के बस में कोई चीज नहीं। इंसान उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब अल्लाह तबारक व तआला उसका साथ दे दे। खुलासे कलाम मेरे भाई और दोस्तों ये है कि मुसीबतें क्यों आती हैं। मुसीबतों के आने की दो वजहें हो सकती हैं, जिस तरह से कुरान और हदीस से पता चलता है। या तो अल्लाह ताला की तरफ से वो आजमाइश हो सकती है और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, या हमारे बुरे आमाल की वजह से हो सकता है। और इन दोनों चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि जब कोई आजमाइश की घड़ी आए, जो कोई परेशानी की घड़ी आए, तो हम सब्र के दामन को ना छोड़ें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहें, इस्तिग़फ़ार भी करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें मुसीबत की घड़ियों में तो अपने रहमत से माला माल फरमा दे और आजमाइश में हमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नया ऑडियो और वीडियो आपको सबसे पहले मिले।